الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عظیم و شان خلق کا مالک بنا دیا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کا قول سچا ہے. اس آیت کے حوالے سے اور سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے اخلاق کریمانہ کی گفتگو چل رہی ہے، تو نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، تعلیم و تربیت ہے. آئیے اس کا روح پرور ایک اور ایمان افروز واقعہ سماعت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک اعرابی، بدو جسے کہتے ہیں دیہاتی، مسجد میں داخل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے. اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سے دعا کی: اللہم ارحمنی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا ترحم معنا احدا. ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم کر، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ فرمانا. اصل میں اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چھلکتی ہے کہ ہم دونوں پر رحم، ہمارا دونوں کا ساتھ، تو باقی پہ نہ رحم فرمانا، ہمیں اکیلے رہنے دینا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہ سنا تو آپ تو رحمت العالمین ہیں نا. فرمایا لقد تحجرت واسعا، کہ تو نے بڑی وسیع چیز کو بہت محدود کر دیا ہے. پھر تھوڑی دیر وہ رکا، عربی جو ہے نا، پھر اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں چلا گیا. وہاں جا کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. لوگ بھاگے اس کو روکنے کے لیے، دوڑے. اللہ کے کریم نبی نے ان لوگوں کو سختی سے منع کر دیا اور فرمایا لا تزرمو، کہ اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو. چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کیا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے صحابہ کو تلقین کی اور فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. کہ میرے صحابہ تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں لوگوں کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. پھر فرمایا علموا ویسروا، علموا ویسروا ولا تعسروا. علموا، لوگوں کو علم سکھاؤ، ویسروا، آسانیاں کرو، ولا تعسروا، اور سختی مت کرو. عزیزان گرامی قدر، جب عربی کو دین کے مسائل کی سمجھ آ گئی تو اس نے کہا میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو. اس ناشائستہ حرکت پر، ایسی ناشائستہ حرکت پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے جھڑکا نہ برا بلا کہا، بلکہ اپنے منموہنے انداز میں صرف اتنا فرمایا ان ھذا المسجد لا یبال فیہ انما بنی لذکر اللہ تعالی وللصلاۃ. اس مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، اس کو اس لیے تعمیر کیا گیا ہے اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے. بس عزیزان گرامی قدر، اسی بات سے آپ سوچیں کہ مسجد میں جب کوئی شخص تمہارے خیال کے مطابق کوئی لباس
چھوٹا بچہ یا کوئی ایسا شرارت کرتا ہے تو ہم اسے کتنا سختی کرتے ہیں. بس اسی حدیث سے سمجھ لیں پیشاب کرنا کتنی بری حرکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھڑکا تک نہیں. کاش ہمیں ایسی سنتیں بھی اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ قبیلہ دوس کا ایک رئیس جس کا نام طفیل بن عمر تھا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ دوست نے بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو مسترد کر دیا، فادعوا اللہ علیہم، حضور ان کے لیے بد دعا فرمائیے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گزارش سن کر دیکھیں ان کی بھی دل آزاری نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کے لیے اپنے دستے پاک بلند کر دیے. لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے ہلکو الیوم، کہ دوست کا قبیلہ آج سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کر کے اپنے کریم و رحیم مولا کریم کی بارگاہ اقدس میں ان کے لیے یہ التجا کی، اللہم اہد دوسوں وآتی بہم جمیعا ثلاثا، اے اللہ دوست، قبیلہ دوست جو ہے، قبیلہ دوست نہیں دوست دال ووسین، قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور ان سب کو میرے پاس لے آ، وآتی بہا جمیعا، سارے میرے پاس آئیں. یہ مبارک دعائیہ کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دہرائے. چنانچہ بہت جلد وہ دن آیا جس روز قبیلہ دوست کے تمام مرد و زن چھوٹے بڑے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں شرف باریابی حاصل کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت ابو الحسن بن ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحسن بن ضحاک اور زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرسل ایک روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ایک قوم کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے کی طرف پتھر پھینک رہے تھے. یعنی وہ تفریح تباہ کے لیے یہ کھیل کھیل رہے تھے. کسی کو زخمی کرنا یا لڑائی جھگڑا یا قتل کرنا مقصود نہ تھا، جیسے بچے کرتے ہیں، پانی میں پتھر پھینکتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، مقصد ان کو ایذا دینا نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزر گئے اور کسی کو بھی کچھ نہ کہا. رحمت اللہ عالمین نے کسی کو کچھ نہ کہا. بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور ان کو جھڑک دیتے تو بہتر ہوتا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین نے فرمایا انما بعثت میسرا لم ابعث منفرا، کہ اللہ نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لوگوں پر ناروا پابندیاں لگا کر انہیں متنفر کرنے کے لیے نہیں بھیجا. دیکھیں ہم لوگوں کو کتنا متنفر کرتے ہیں، خاص طور سے دینی معاملات میں. دوسرے معاملات تو چلو چھوڑ، دینی معاملات میں کہ تیری شلوار ایسے نہیں ہے، تیری قمیض ایسے نہیں ہے، تو نے ٹی شرٹ کیوں پہن لی، سطر کا پتہ ہی نہیں. بھائی سطر اگر ڈھکا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ لپٹا ہونا چاہیے خوبصورت لباس میں، خوبصورت طریقے سے کھڑا ہو، خوبصورت طریقے سے رکوع کرے، سجدہ کرے، عاجزی جس میں چھلکتی ہو. یہ نہیں کہ آکڑ خان بن کے کھڑا ہو، ایسے لگتا ہے جیسے بس کو بت ہی کھڑا ہے. تو عاجز بندہ بن کے نماز میں، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن طریقے سے سمجھانا چاہیے، طریقے سے منع بھی کرنا چاہیے، طریقے سے سمجھانا بھی چاہیے. اور ایسے ہی دروازے کھٹکھٹا کے کلمے پڑھانا ہوں کوئی اچھی بات تو نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے طریقے نہیں ہیں جو ہم نے آج اپنا لیے ہیں. بہرحال اس سے تفریح سے پتہ چلتا ہے، یا جیسے کوئی کھیل ہوں یا کسی گیمز پہ ایسی اعتراض کرتے جانا، تو چونکہ یہ گیم ہے، بچے کھیل رہے تھے پتھروں سے، اس وقت یہی رواج تھا. اس رواج سے پتہ چلتا ہے کہ تفریح تباہ کے لیے کوئی کھیل کھیلنا اسلام میں مباح ہے. اسے جسم مضبوط ہوتا ہے، ایسا جس میں دوڑ بھاگ ہوتی ہے، زور لگتا ہے، پتھر پھینکنے میں زور لگتا ہے، نشانہ بازی بھی اس میں آ جاتی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب
صحابہ کو اس سے منع نہیں فرمایا. اگر ناجائز ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے. حضرت عباس کے ایک صاحبزادے جن کا نام تمام تھا، روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کے صاحبزادوں عبداللہ، عبید اللہ، کثیر اور قسم وغیرہ ہم کو ایک صف میں کھڑا کرتے. پھر فرماتے تم دوڑ لگاؤ، دوڑ. پھر وہ اس دوڑ کے تو کہتے یہاں تک آؤ. تو جو سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گا، یعنی دور کھڑا کر کہو دوڑ لگا کے میرے پاس آؤ، جسے ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو پھر ہی اس کو میں یہ انعام دوں گا. تو وہ صاحبزادگان رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دوڑ لگاتے. اور پھر چچا کے بیٹے بھی تھے نا، کزن بھی تھے. اور پھر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر آ جاتا، کسینہ مبارک تک پہنچ جاتا. تو فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْزَمُهُمْ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عذرائے محبت و شفقت ان کو بوسے دیتے، چومتے انہیں اور سینے سے لگا لیتے. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں چومنا شرک ہے. استغفر اللہ، ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. بس میں اتنا ہی کہوں گا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. خود کہاں چومتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.